بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ٹرو سٹوریز دیکھ رہے ہیں، میں بلال نورانی ہوں۔ ناظرین، 7 اکتوبر 2023 اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں چھڑنے والی جو جنگ آج 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ یہ جنگ ختم ہوتی، یہ جنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ سے پورا فلسطین، فلسطین سے پھر یہ لبنان، شام اور اس کے بعد اب یہ ایران تک پہنچ چکی ہے۔ نہ اسرائیل ہار ماننے کو تیار ہے، نہ حزب اللہ، نہ حماس اور نہ ہی ایران۔ ہم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ 1948 میں اسرائیل آیا اور اس نے آ کے فلسطین پہ قبضہ کر لیا۔ ناظرین، کسی بھی ملک پہ راتوں رات قبضے نہیں ہوتے، یہ ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے۔ فلسطین کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بر صغیر کا، جس طریقے سے بر صغیر کے اندر انگریز آیا تھا، بالکل اسی طرح فلسطین میں بھی یہودی پہنچے تھے۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں باچا خان کا۔ باچا خان کہتے ہیں کہ 1926 میں حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ حج کرنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے قبلہ اول کی زیارت کے لیے جاؤں۔ وہ فلسطین چلے گئے، فلسطین کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ان کے مستقبل کے بارے میں ڈسکشن کی۔ باچا خان کہتے ہیں کہ ایک بات سے میں بہت حیران ہوا کہ فلسطین کے رہنے والے جو لوگ تھے مسلمان، وہ اپنی زمینیں دھڑا دھڑ یہودیوں کو بیچتے جا رہے ہیں۔ باچا خان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے فلسطینیوں سے پوچھا کہ آپ یہ جو زمینیں یہودیوں کو بیچ رہے ہیں، آپ ان کو خود آباد کیوں نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ کہتے ہیں جب میں باہر جاتا تو وہاں جا کے عربوں کے ساتھ میری گفت و شنید ہوتی، کئی بار میری گرما گرمی بحث بھی ہو جاتی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے یہ بات کہی کہ یہ وہ جگہ ہے جو ہمارا قبلہ اول ہے، ہم نے یہاں سے یہودیوں کو نکالا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو دوبارہ واپس لیا، پھر یہ چلا گیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے اتنی جنگوں کے بعد یروشلم کو واپس لیا۔ لیکن آج آپ اتنی آسانی کے ساتھ اپنی ساری زمینیں بیچتے جا رہے ہیں۔ باچا خان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی حیرت ہوئی کہ جو بھی زمین ہریالی والی ہوتی، جہاں پہ پانی ہوتا، جہاں پہ اچھا بنگلہ، باغیچہ یا کوئی گاؤں اچھے طریقے سے بنا ہوتا، یا کوئی اچھی پیاری بستی ہوتی، یہ ساری کی ساری یہودیوں کی ہوتی۔ جو بنجر زمین ہوتی، جہاں پانی کی قلت ہوتی، یا کوئی ایسی بستی جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے سٹیبل نہیں ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، وہ جو زمینیں تھیں یا وہ بستیاں تھیں، وہ ساری مسلمانوں کی تھیں۔ باچا خان کہتا ہے جب میری گرما گرم بحث کے بعد، جب بہت زیادہ ناراضگی کے بعد میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مجھے صرف وجہ بتا دو، تو ان لوگوں نے وہی جواب دیا جو آج ہمارے ذہن میں بھی ہے۔ باچا خان کہتے ہیں کہ مجھے فلسطینیوں نے کہا کہ دیکھو باچا خان، یہ جو صدی ہے یہ آخری صدی ہے، اس کے بعد حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ جب امام مہدی آئیں گے تو پھر یہودیوں کا کلا کما کر دیا جائے گا، یہودی بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمیں پیسے مل رہے ہیں، کل کو ہماری زمینیں بھی واپس ہو جائیں گی۔ آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج اس واقعے کو 98 سال گزر چکے ہیں۔ 98 سال کے اندر امام مہدی تشریف نہیں لائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام مہدی آئیں گے نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرداں ہو۔ 1 سال کی جو رپورٹ ہے ابھی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا تھا، اس کی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ میرے سامنے ہے۔ اس کے اندر 1 سال کے اندر 41,788 لوگ ایسے مسلمان ہیں جو بیچارے جان کے نذرانے دے چکے ہیں۔ 41,788 لوگ 1 سال کے اندر فلسطین میں شہید ہوئے۔ 96,794 لوگ اس 1 سال کی جنگ میں بیچارے زخمی ہوئے، اور 10,000 پلس لوگ ایسے ہیں جو آج بھی بلڈنگوں کے اپنے گھروں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین 1 سال کی رپورٹ ہے۔ باچا خان کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ جو بات ہمارے اس وقت، یہ بر صغیر تھا، انڈیا اس کو بولا جاتا تھا 1926 میں، جو بات ہمارے پشتونوں کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ یہ آخری صدی ہے، امام مہدی آئیں گے اور یہودیوں کا کلا کما ہو جائے گا، پھر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، یہی بات فلسطین میں جا کے فلسطینیوں کے ذہن میں بھی ڈال دی گئی۔ فلسطینی بھی سست ہو گئے، ہم بھی سست ہو گئے۔ 1 سال ہو چکا ہے فلسطین کے اندر اتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، مگر سارے مسلمان ملک خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، وہ آ کے یہودیوں کا کلا کما کریں گے۔ ناظرین، جو غلطی 1926 میں فلسطینیوں نے کی تھی، وہی غلطی آج پاکستان میں بھی دہرائی جا رہی ہے۔
पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जितने भी काश्तकार थे उन्होंने अपनी ज़मीनें जो हैं वो दलालों को बेचना शुरू कर दी। पहले ये दलाल होते थे, बाद में ये प्रॉपर्टी डीलर बने और वक्त गुजरने के साथ साथ ये रियल एस्टेट के बिजनेसमैन बन चुके हैं। लाहौर के अंदर जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, चाहे वो अस्करी है, चाहे वो DHA है, वो बहरिया टाउन हो या वो लेक सिटी हो, वो रावी सिटी हो, कोई भी सिटी छोटी बड़ी आप देख लें, आज से कुछ अर्सा पहले 10 साल 20 साल 30 साल पहले तक ये ज़मीनें सोना उगलने वाली ज़मीनें होती थीं। फिर क्या हुआ? फिर दलालों ने आंखें खोलीं, सोसाइटियाँ बनना शुरू हुईं, दलालों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, काश्तकारों को मुंह मांगे जब पैसे दिए गए, काश्तकारों ने अपनी ज़मीनें इन दलालों को बेच दी। इन दलालों ने वहाँ पे अपनी सोसाइटियाँ बना लीं और महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। इनके तो कारोबार चमक गए, पाकिस्तान से बाहर इन्होंने अपनी जायदादें बना ली। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी नस्लों का बाद में क्या बनेगा? नाज़रीन, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, उस वक़्त यहाँ की आबादी 7 करोड़ थी। 78 ईयर्स यानी 78 साल हुए हैं पाकिस्तान को बने और हमारी आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। जिस तरीके से ये सोसाइटियाँ बन रही हैं, अगर ये सोसाइटियाँ ऐसे ही बनती रहीं तो हमारा काश्तकार ख़त्म हो जाएगा। ये जितनी भी हमारी काश्तकारी वाली ज़मीनें थी ये सारी दलालों के हाथ चली जाएंगी। दलाल इनको बनाएंगे सोसाइटियाँ और बेचेंगे हमें। हम यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, दलाल मुल्क से निकलेंगे, यूरोप में जाके बस जाएंगे और हम खाएंगे कहाँ से? ये कितनी हैरत वाली बात है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, मगर इस ज़रई मुल्क की बदकिस्मती देखें कि हमारी गंदम भी बाहर से आती है, हमारा चावल भी बाहर से आता है, हमारा गन्ना भी बाहर से आता है, चीनी भी, कपास भी, हमारी दालें तक बाहर से आती हैं। नाज़रीन, हमें थोड़ा सा होश करना पड़ेगा। जब हम खाने के लिए यूरोप से मांगेंगे तो फिर हमें डॉलर चाहिए, डॉलर हमारे पास है नहीं। इस वजह से महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो या तो ग़ुलाम बनेगी या बर्बाद हो जाएंगी। हमें इस पे सोचना पड़ेगा, हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई ना कोई लाहा अमल बनाना पड़ेगा, वरना तबाही हमारे सामने खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।